صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج ہم بخاری شریف کا باب نمبر 30 پڑھیں گے، اور اس میں جو حدیث ہے، پہلی حدیث وہ حدیث نمبر 40 ہے، اور اس کے بعد ہم ایک دو اور ابواب بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے اگر ہمیں پاس وقت ہوا. باب نمبر 30 ہے بابٌ صلاۃ من الایمان، بارے میں کہ نماز ایمان کا جز ہے. حدیث نمبر 40 میں جو امام بخاری نے یہاں پہ نقل کی ہے، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی کان اول ما قدم المدینہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اول مدینہ تشریف لائے تو کیا ہوا، قدم نزل علی اجدادہ او قال اخوالہ، کہ یا تو انہوں نے اپنے اجداد یعنی اپنے بزرگوں کے ہاں پہلا نزول فرمایا، یا پھر یہ اپنے ننہال کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا جو کہ انصار میں تھے، من الانصار. وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 16 شهرا او 17 شهرا، اور جو ابتدائی 16 مہینے یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، اور آپ کی جو خواہش تھی، آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ کا جو قبلہ ہو بیت الحرام ہو یعنی خانہ کعبہ ہو. وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ صلاۃ عصر تھی. وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، اور آپ کے ساتھ لوگوں کے ایک گروہ نے بھی نماز پڑھی. وَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، پھر ان میں سے ایک آدمی نکلا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی. فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدِ، ایک مسجد کے قریب سے گزرا کہ جو لوگ تھے وہ رکوع میں تھے. فقال، اس نے کہا، اشہد باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے یہ شہادت دیتا ہوں، لقد صلیت مع رسول اللہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، قبل مکہ، مکہ کی طرف منہ کر کے. فداروا کما ہم، پھر وہ لوگ جو رکوع کر رہے تھے وہ جس حال میں بھی تھے اسی حال میں انہوں نے اپنا رخ جو تھا وہ پھیر دیا، وہ گھوم گئے قبل البیت، خانہ کعبہ کی طرف، بیت حرام کی طرف. وکانت الیہود قد عجبہم اذ کان یصلی قبل بیت المقدس، جو یہود تھے وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی وہ خوش ہوتے تھے اس بات پہ. وہ اہل الکتاب اور اہل کتاب بھی خوش ہوتے تھے، یہاں عیسائی مراد ہیں. فلما واللہ وجہہ قبل البیت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ جو تھا، اپنا رخ جو تھا وہ بیت الحرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا، انکروا، انہیں یہ بہت برا لگا، انہیں اچھا نہیں لگا. انکروا ذالک، انہیں برا لگا. قال زہیر، زہیر یہاں پہ کہتے ہیں حدثنا ابو اسحاق عن البراء، کہ ابو اسحاق نے حضرت براء سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے فی حدیث ہی ھذا انہ مات علی القبلۃ قبل ان تحول رجال وقتلوا، کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے. فلم ندر ما نقول فیہم، ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں. فانزل اللہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اور اگر آیت ہم پوری پڑھیں، انہوں نے یہاں پہ یہیں تک لکھی ہے لیکن پوری آیت یہ ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رؤوف الرحیم ہے. تو ہم پڑھ رہے ہیں باب الایمان، اور اس کی ابتدا میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں یا 60 سے اوپر شاخیں ہیں. اسی میں ایک شاخ کا بیان یہاں پہ ہو رہا ہے کہ نماز بھی ایمان کا جز ہے. گویا ایمان ایک بیج ہے، اور ایک ایسا بیج ہے کہ جس سے اگنے والے درخت اور ان کے پھل پھول نظر آنے چاہیے. جتنا اچھا اور گہرا ایمان ہوگا اتنا مضبوط شخصیت کا پودا ہوگا، اعمال کا پودا ہوگا، اور اتنے عمدہ پھل پھول ہوں گے.
اس حدیث کے مطابق اس کی اگر ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، مدینہ شریف کے جو ابتدائی دن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی اور شوق تھا کہ نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں، اور آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت الحرام ہو، خانہ کعبہ ہو، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ، اور دوسری بات ظاہر ہے آپ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اب جب کہ نبوت کو 13 سال 14 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تو اب جو مسلمان امت مسلمہ کی امامت کا اعلان ہو جانا چاہیے، اور جس منصب پہ پہلے یہود تھے وہ منصب اب امت مسلمہ کو دے دیا جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری آیات سورۃ البقرہ میں اس بارے میں نازل کی ہیں۔ ابتدائی اگر آپ آیات پڑھیں جو دوسرے پارے جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بالکل شروع کی آیات ہیں، میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں پہ یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اس کے بعد اس کی جو تفصیل تھوڑی سی بیان کی ہے تحویل قبلہ کی، اگلا رکوع پورا تحویل قبلہ کے بارے میں چلتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی تو آپ بالکل آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ یا اللہ آپ قبلہ پھیر دے اور اب ہمیں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو کہ آپ کو پسند ہے، اور پھر حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس اپنا رخ جو ہے اب آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو اس حدیث کے مطابق بھی اور ویسے بھی روایات میں ہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز کے دوران ہی یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو دوران نماز ہی اپنا رخ جو تھا وہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا۔ اور جو لوگ عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں مسجد قبلتین کی زیارت کرتے ہیں، یعنی وہ مسجد وہ جس کے اندر 2 قبلے، ایک اس میں ایک ہی نماز کے اندر پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق رخ جو تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ تو یہ مسجد قبلتین اسی تاریخ کی یاد ہمیں دلاتی ہے۔ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی کہ اس طرح سے قبلہ کا رخ جو تھا وہ پھیرا گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جو فکر تھی کہ انہوں نے جو اس بات کی فکر کی کہ جو لوگ شہید ہو گئے اس سے پہلے یا فوت ہو گئے تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، کہ انہوں نے تو قبلے کی طرف منہ کر کے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو اللہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی 2 باتیں جو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہاری نماز کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ذکر تو نماز کا ہو رہا ہے نا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے قبلہ کی طرف منہ کر کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی اور فوت ہو گئے تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ تمہاری نمازوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ گویا اس آیت میں نماز کا قائم مقام جو ہے وہ ایمان کے لفظ کو قرار دیا گیا، اور امام بخاری نے اس حدیث کے ذیل میں ہی اس لیے اس آیت کو لکھا کہ نماز ایمان کا جز ہے اور ایمان کا مظہر ہے۔ تو بے نمازوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر نماز نہیں پڑھی جا رہی تو گویا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے اور ایمان کا ایک مظہر جو ہے اس کا اظہار نہیں ہو رہا۔ دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اپنے ایمان اور اپنی نمازوں کے بارے میں کتنے فکر مند رہتے تھے، نہ صرف اپنے بارے میں فکر بندی بلکہ جانے والوں کے بارے میں بھی فکر بندی کہ کہیں ان کی نمازیں تو نہیں ضائع ہو گئیں کہ جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنے نمازوں، اپنے ایمان اور دیگر اعمال کی کتنی فکر رہتی ہے، اور اپنے اہل خانہ، خاندان اور دیگر احباب کی کتنی فکر ہے، اور ان کے لیے ہم کیا کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یوں تو سمپل سی سادی سی حدیث ہے کہ نماز کو ایمان کا جز قرار دیا، لیکن اس کے اندر یہ سارے ابواب، یہ سارے جو اسباق ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اگلی حدیث جو نمبر 41 ہے اور اگلا جو باب نمبر 31 ہے، یہ باب ہے حسن اسلام المرء، کہ اسلام آدمی کے اسلام کی خوبی کے بارے میں، کچھ کے ایمان کی یا اسلام کی خوبی کے درجات کیا ہیں۔ یہاں پہ ایک دلچسپ بات ہے جو حدیث کا آغاز کرتے ہیں حدثنا قال مالک اخبرنی زید، یعنی حدثنا زید نہیں ہے، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث آتی ہے ایک نے حدیث سنائی، دوسرے نے حدیث سنائی، تو یہاں پہ کہتے ہیں حدثنا قال مالک،
کہ مالک نے یہ کہا، کہ گویا کہ انہیں حضرت امام بخاری نے جو یہ حدیث لکھی ہے یہ ان کے اس معیار پہ پوری نہیں اترتی جو ان کا احادیث کو پرکھنے کا معیار تھا، لیکن چونکہ یہ حدیث دوسرے مختلف طریقوں سے بھی جو حدیث جاری ہوتی ہیں ان کو اس میں درج کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرماتے تھے، اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، کہ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، فحسن اسلامہ، اور اس کا اسلام عمدہ ہو، اس کا اسلام حسن والا ہو اور اچھا اسلام ہو۔ یعنی عمدہ اسلام سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نہیں ہیں ان کی وہ فکر کرے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرے، حلال اور حرام کی فکر کرے، اپنا اخلاق، اپنا کردار بہترین کر لے، تو یہ اسلام کا حسن ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس کا اسلام عمدہ ہو، یکفر اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیاں معاف کر دیتا ہے، کان زلفہا، جو اس سے پہلے ہو چکی تھی، یعنی اسلام لانے سے قبل جتنے بھی گناہ اس سے ہو چکے تھے، اسلام لانے کے بعد اور اسلام کو اچھا بنا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے سارے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِصَاصٌ، اور اس کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد قصاص شروع ہو جاتا ہے، یعنی بدلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور بدلہ کیا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی حدیث پڑھی تھی جس سے اصل میں اگلی حدیث ہے، لیکن ہم نے اسے پچھلے کے ساتھ جوڑا تھا کہ جب وہ ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کا بدلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بدلہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کے بعشر امثالها الى 700 ضعف، ایک 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ والسیئۃ بمثلها، اور جو برائی کرے گا اس کا ویسا ہی اجر ہوگا، الا ان یتجاوز اللہ عنہا، الا یہ کہ اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ بڑی پیاری حدیث ہے کہ اسلام لانے سے قبل کی تو تمام برائیاں جو ہیں وہ اسلام لانے کے بعد معاف ہو گئیں، اور اس کے بعد بدلہ شروع ہو گیا۔ اور بدلہ یا قصاص کا لفظ پڑھ کے تو پہلے تو ڈر ہی لگتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں کیسا بدلہ کیا ہوگا، لیکن بدلہ بھی کیسا، اور بدلہ کس کی طرف سے؟ بادشاہ عالم کی طرف سے، رؤوف الرحیم اللہ کی طرف سے، رحمان الرحیم اللہ کی طرف سے، رؤوف بالعباد اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ کے جو اجر دینے کو بےتاب ہے، اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بے چین ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو وہ کیا فرماتا ہے کہ بدلہ کیسا دوں گا؟ ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، لیکن 700 گنا تک کا یہاں پہ بتایا گیا۔ یعنی کوئی نیکی کرے تو صحیح، نیکی کی طرف آئے تو صحیح، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا۔ ظاہر ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے۔ ایک ماں کتنی چھوٹی سی، ہم اس کے ساتھ نیکی کریں تو وہ کتنی زیادہ خوش ہو کر کتنی دعائیں دیتی ہے۔ چھوٹا سا کام اپنی ماں کا یا والدین کا کر دیں تو وہ 100 دعائیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان سے محبت کرتا ہے اور کتنی گنا زیادہ محبت کرتا ہے کہ ایک نیکی ہم کرتے ہیں تو اس کی وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر دیتا ہے، اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر۔ برائی کو نہیں لکھتا، وہ چاہے قتل بھی کر دو گے تو وہ ایک ہی قتل لکھے گا، اور اس کو بڑھائے گا بھی نہیں، اور اس کے ساتھ ہی کہ مگر چاہے تو وہ معاف بھی کر دے۔ تو کتنے بد نصیب ہے وہ انسان جو اتنے مہربان مالک کی عبادت نہ کریں، اس کی اطاعت نہ کریں، اس کی طرف دوڑ کے نہ جائیں، اس کے دین کو مشکل سمجھیں اور مشکل بنائیں، اس طرح کے رویے رکھیں اور اس طرح کی باتیں کریں اور اس طرح کے اظہار کریں کہ جن سے لگے کہ اس دین پہ عمل تو آج کے دور میں مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اور شیطانی راہوں کو آسان بھی سمجھیں، اس پہ خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ تو یہ اللہ کی ناقدری ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو اللہ کی یہ ناقدری ہے کہ جو اتنا مہربان اور اتنا پیار کرنے والا اللہ ہے اور اس قدر بڑھا چڑھا کے دینے والا ہے، اس کے راستے کو ہم مشکل بھی سمجھیں اور مشکل بنا دیں، اور ہم اپنے آپ کو آمادہ ہی نہ کر پائیں اس کی طرف چلنے پہ، جبکہ وہ کہتا ہے کہ تم چل کے آؤ تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ پھر ہم اگلی حدیث کی طرف آئیں، حدیث نمبر ہم جو 42 ہے، اگلا باب نمبر 32 ہے، اور یہ باب کیا ہے؟ باب حب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ، کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ حدثنا یحییٰ عن ہشام، یحییٰ بن ہشام یہ روایت کرتے ہیں، قال اخبرنی عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عن النبی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دخل علیہا وعندہا مرعا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں داخل ہوئے تو وہاں ایک عورت پاس بیٹھی تھی. قال من هذه، یہ کون ہے؟ قالت فلانہ، میں نے کہا کہ یہ فلاں خاتون ہے. تذکر من صلاتها، میں نے اس کی نماز کا ذکر کیا، یعنی وہ نماز بہت اشتیاق اور پابندی سے پڑھتی تھی. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما، ٹھہر جاؤ، علیکم بما یطیقون، کہ سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے. بما تطیقون، جتنی تم طاقت رکھتے ہو. فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، کہ اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دوام علیہ صاحبہ، اور اللہ کو دین کا وہی عمل پسند ہے جس پہ کوئی دوام رکھتا ہو، بغیر اکتائے اس کو انجام دیتا رہے. یہ صحابیہ خولہ تھی، کہیں پہ خولہ بنت طویت کا ذکر آیا ہے، اور یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی تعریف کی کہ بہت زیادہ عبادت کرتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ایسی عبادت مطلوب نہیں ہے کہ ہمیشہ ساری رات نماز پڑھتے رہو، بلکہ اتنی عبادت کرو کہ جس میں تم تھکو نہیں، اور تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا. اور اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے. تو یہ چونکہ موضوع ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھ لیا ہے، دین آسان ہے، اس کو آسان ہی رکھیں اور اتنا عمل کریں جس پہ ہم پابندی سے کر سکتے ہیں. تو آج کے ہماری جو 3 سبق کہ نماز ایمان کا جز ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی ہم نے پڑھی، کس طرح سے وہ اجر دیتا ہے اگر ایمان اچھا ہوگا، اور تیسری یہ کہ جو عمل کریں اتنا کریں جس کی ہم ہمیشہ پابندی کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، حرم میں ان سب اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.